والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتاب الجامع سے باب الادب کا آج ہمارا 9واں لیکچر ہے۔ حدیث باب سے ہماری 10ویں ہے۔ حدیث ہے وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعنہ سے جب حدیث شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب پہلے ہمارے ساتھ یہ نہیں گزرا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی حدیث کا راوی ہے وہی اس حدیث کا ہے، اور پچھلے سبق میں جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی تھی، اور یہاں پر وعنہ سے مراد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ اس سے جو پہلے حدیث ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے روایت کی ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اذا عطس احدکم فلیقل، جب تم میں سے کوئی چھینک آئے یا تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، ولیقل لہ اخوہ، اور اس کا بھائی اس کو کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، فاذا قال لہ، جب وہ یہ کہہ دے اس کو یرحمک اللہ، تو پھر فلیقل لہ، جس نے چھینک لی تھی وہ اس کو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ اخرجہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، نقل کیا۔ اس حدیث کو پہلی حدیث کے ساتھ جوڑے۔ پہلی چیز ہم نے جو سبق پہلے میں یا پہلے لیکچر میں جو حدیث پڑھی تھی، مسلمان کے مسلمان پر حق، یاد ہوگی آپ کو، اس میں یہ ایک حق تھا کہ جب مسلمان آپ کا بھائی چھینک آئے اس کو تو آپ اس کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ جواب کیا دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، وہ اس حدیث مبارکہ میں، یہ بھی آداب میں سے ایک ادب ہے، اور وہ کیا ہے، مختصر سا، جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور جو سننے والا اس کا مسلمان اس کے پاس ہے فلیقل لہ اخوہ یا اخوتہ، اس کا بھائی، اس کا مسلمان بھائی جو ہے وہ اس کو یہ بات کہے یرحمک اللہ۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، الحمدللہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اور اسی طرح شکر ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ چھینک آنے کے بعد بدنی طور پر تر و تازگی ہوگی، نشیط ہو گیا بندہ، ایکٹیو جس کو ہم کہتے ہیں، سست ہے، کاہل ہے، چھینک آنے کے بعد ایک دم سے دماغ ہل جاتا ہے، ذرا روشنی ہو جاتی ہے، اور یہ سلامتی کے ساتھ ہو گئی۔ آج کی میڈیکل سائنس یہ بات کرتی اور کہتی ہے کہ چھینک اگر بندے کو پھنس جائے تو اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، حالانکہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ چھوٹی سی چیز ہے، چھینک آئی نہیں آئی کوئی بات نہیں، لیکن اس کا اثر کتنا خطرناک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ بندہ الحمدللہ کہے کہ سلامتی ہو گئی، اللہ کی تعریف بیان کرے، اور سننے والے پر یہ بات واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا اور پھر اس کا جواب دینا یہ واجب ہے، بعض نے کہا نہیں مسنون ہے۔ اس میں لغوی بحث ہے، ولیقل میں جو لام ہے نا اس میں بحث کی جاتی ہے کہ یہ لام امر کا ہے، امر وجوب کو کہتے ہیں، اس کا ہے یا نہیں، تو بہرحال مسنون عمل تو ہے ہی ہے، نیکی اس کے اوپر ضرور ہے، تو الحمدللہ کہنا چاہیے، ہر مسلمان کہنا چاہیے، اور جواباً مسلمان کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ کتنی بڑی یہ دعا، مختصر سا لفظ، اور جس پر اللہ کا رحم ہو جائے اس کو اور کیا چیز چاہیے، ہم سب اللہ کے رحم کے محتاج ہیں نا، اور پھر دعائیہ کلمات میں یہ الفاظ ہوں تو پھر سبحان اللہ ہی کہہ سکتے ہیں نا، بڑی بات ہے نا، لیکن ہم عام توجہ نہیں دیتے، یہ بڑی معذرت کے ساتھ ہم بہت اس کو ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ اولاً تو اس کی تعلیم ہے ہی نہیں، عام مسلمان کو پتہ نہیں کہ چھینک آئی میں نے الحمدللہ کہنا ہے، اور مسلمان جس نے سنی اس نے یرحمک اللہ کہنا ہے، اور پھر جس کو چھینک آئی ہے اس نے پھر اس کو جواب ریٹن دینا ہے، اس نے دعا دی ہے نا آپ کو، آپ نے پھر اس کو ریٹن جواب دینا ہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات درست کرے، وہ معاملہ اس کا دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے، دونوں معاملات درست کرے۔ اب یہ اتنی بڑی دعا ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ جو جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے حق میں پہلے قبول کرتا۔ اب ہم اگر دوسرے مسلمان کو دعا دیں گے
حالانکہ چھینک بھی ہم نے لی، اس کو ہم اگر یہ کلمات کہیں گے تو ہمارے حق میں قبول ہیں، ہمیں پہلے ملیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس کا اجر بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر غیر مسلم چھینک لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاص طور پر مدینہ میں یہودی یہ کام کیا کرتے تھے، چھینک کر کے نا الحمدللہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دعا دیں، جواباً یرحمک اللہ کہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہیں دیتے تھے۔ اور اسی طرح بعض محدثین نے کہا کہ یہودیوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا نا کوئی بھی قسم کا، ان کے علاوہ کوئی اور غیر مسلم چھینک لے کر الحمدللہ کہے تو پھر آپ اس کو کہیں ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے، کیونکہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، اس کو یرحمک اللہ نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے ہداک اللہ، اللہ رب العالمین تجھے ہدایت دے، اسلام میں تو داخل ہو، تو صحیح مسلمان بنے، باعمل مسلمان بنے، یہ اس کو دعا دینی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے، مسئلہ یہ واضح ہو گیا، یہودی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، یہودی شرارتاً یہ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یرحمک اللہ نکلے اور ان کو یہ یقین تھا کہ ان کی دعا قبول ہے، یہ بھی یقین تھا، لیکن بس وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹسل، ضد بازی، اس میں اسلام قبول نہیں کیا، اور آج تک یہی مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ مسلمان کے ذمے بھی ہے، اور غیر مسلم کے ساتھ یہ معاملہ، یہودی کو جواب نہیں دینا، یہودی کے علاوہ غیر مسلم ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں، وہ اگر الحمدللہ کہے تو ریٹن جواب اس کو ہداک اللہ کہنا ہے۔ تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی چھینک اس کو آئی ہے، چھینک لی، اس نے الحمدللہ کہا ہی نہیں، اس کو کیا کہنا ہے؟ جب اس نے الحمدللہ نہیں پڑھا تو پھر آپ بھی دعا نہیں دیں، یہ اس کی سزا ہے، یہ بطور سزا کہ وہ یرحمک اللہ سے بھی محروم ہو گیا اور پھر اگلے دعائیہ کلمات سے بھی محروم ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی بڑائی نہیں بیان کی، اس کی توجہ ہی اس پر نہیں، چھینک آئی الحمدللہ اس نے نہیں کہا، اس کو جواب نہیں دینا، اور یہ بطور سزا ہے، شریعت نے یہ اسی لیے ہی اس میں رکھا ہے۔ تو بہرحال شریعت کے جو ضابطے ہیں، جو آداب ہیں، وہ بڑے خوبصورت ہیں، ہم اگر ان کو اپنائیں تو ایٹومیٹکلی مسلمان کے قریب ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ کے جو اللہ رب العالمین نے کہا نا، وہ عملی مثال نظر آتی ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، انسیت پیدا ہوتی ہے، مسلمان قریب ہوتا ہے، اسلام اجاگر ہوتا ہے، اسلام کے شعار نظر آتے ہیں، معاشرہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو ان آداب کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھینک آنے پر الحمدللہ ثابت ہے، جو نہیں کہے گا اس کو جواب بھی نہیں ملے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ غیر مسلم کو نہیں کہنا، یہودی کو بالکل نہیں کہنا، غیر مسلم کو ہداک اللہ کہنا ہے، اگر وہ الحمدللہ کہے، اگر نہیں کہتا تو نہیں۔ ایک چیز اس میں ایک اور ہے جو ہمارے عام ہے، کھانا کھانے کے دوران یا بعد میں یا ویسے کوئی ڈکار وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کہی جاتی، جو بعض دفعہ خالی صرف آواز ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ گیس والی ہوتی ہے۔ گیس والی تو خیر ظاہر گلا بھی خراب کرتی ہے اور بندہ بھی سمجھتا ہے کہ معدے میں تیزابیت ہے، لیکن جو آواز والا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس کو کنٹرول کیا کرتے تھے، نماز کے اندر اس کو کنٹرول کیا کرتے، اگر آنے لگا نا آواز نہیں نکالتے تھے۔ اور اسی طرح اس کے آنے کے بعد ہمارے بے ساختہ مسلمانوں میں یہ عام ہے الحمدللہ کہنا، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تعریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسنون نہیں، یعنی ڈکار آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ نہیں کہا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک الگ چیز ہے، ویسے ڈکار آنے پر یہ چیز نہیں ہے، ہمارے زیادہ تر اس پر الحمدللہ کہتے ہیں، چھینک پر نہیں کہتے۔ تو چھینک کی یہ تعلیمات ہیں، اور میڈیکل سائنس وہ ریسرچ بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا بندے کو کرنا چاہیے۔ اور اس کا مختصر سا ادب یہ ہے، مسلمان کو جواب دینا ہے، چھینک آنے والے نے الحمدللہ کہنا ہے، سننے والا مسلمان اس نے سننا ہے تو وہ یرحمک اللہ کہے گا، اور پھر جس کو چھینک آئے گی وہ کہے گا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک سے زائد لوگ ہیں، مثلا مجھے چھینک آئی ہے، اب ایک سے زائد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے سارے یرحمک اللہ کہیں گے یا ایک؟ یہ ہم نے مسئلہ سلام میں پڑھا، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، ایک نے ادا کر لیا کافی ہے، جس طرح جنازہ ہے، مسلمانوں میں سے کچھ نے پڑھ لیا تو ہو گیا۔ فرض نماز سب کو پڑھنی ہے، اس میں کسی کو رعایت نہیں، جنازہ چند مسلمانوں نے پڑھ لیا کافی، یہ فرض عین اور فرض کفایہ۔ اسی طرح سلام کا بھی مسئلہ ہے، اسی طرح چھینک کا بھی۔ الحمدللہ اگر کہہ دیا چھینک آنے والے نے، سننے والے ایک سے زائد ہیں، ان میں سے کسی ایک نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو کافی، سب کو باری باری یا سب کو ایک ادا نہیں کہنا، تو یہ بھی ادب میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز رہ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی تعلیمات ہیں، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ 3 چھینکیں آئیں تو وہ نیچرل ہے،
اس پر الحمدللہ کے بعد یرحمک اللہ کہنا ہے۔ اس سے زائد آئیں تو پھر اس کو نزلہ زکام یا بیماری ہے، پھر اس کو وہ دعائیہ کلمات کہنے ہیں جو شفا کر اللہ کے ہم نے پہلے یہ پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے، پھر اس پر یہ کلمات یرحمک اللہ کہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبی